اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ سورہ فرقان آیات 21 سے 24۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملاقات کی۔ لوگوں کے کفر کے کئی اسباب تھے، تو بعض لوگوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لیکن یہ خاص ٹولہ تھا، ایک خاص فئہ تھا جس کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ کہا ان لوگوں نے جنہیں ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہ تھی، وہ قیامت کے اٹھائے جانے کو عبث سمجھتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیا گیا، اتارا گیا، علینا الملائکۃ، ہماری طرف فرشتوں کو، کہ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، تو انہوں نے یہ مطالبہ بھی پیش کر دیا کہ اگر وہ فرشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو پھر فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ فرشتوں کو ظاہری شکل میں ہمارے سامنے بھی آنا چاہیے، او نرا ربنا، یا ہم دیکھیں رب کو۔ تو اب یقیناً ایسے مطالبے کرنے والے سر پھرے اور مغرور قسم کے لوگ ہی تھے، انتہائی احمق تھے، اس وجہ سے احمقانہ باتیں بھی کرتے تھے۔ اب ان کے مطالبے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، لقد استکبروا فی انفسہم، تحقیق انہوں نے تکبر اختیار کیا اپنے بارے میں، اپنے آپ کو انہوں نے بہت بڑا جانا، وعتوا، اور انہوں نے نافرمانی کی، اکڑ دکھائی، عتوا کبیرہ، بہت زیادہ، کہ کسی بات کو ماننے کے لیے راضی ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہ یہ مطالبہ کر دیا کہ یا تو فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے، یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا، تو اب جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا، تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، یہ کوئی دن ان کے لیے خوش آئندہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مطالبے کر رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیں یا اللہ کو دیکھ لیں، اللہ کو دیکھنا تو درکنار، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن بھی ان کے لیے کچھ خوش آئندہ دن نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا لا بشرا یومئذ للمجرمین، مجرم لوگوں کے لیے اس دن کوئی بشارت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، حجرا محجورا، پناہ پناہ۔ حجر کا معنی رکاوٹ اور اوٹ کے ہوتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان میں کوئی مضبوط آڑ آ جائے، کوئی ہمیں پناہ مل سکے۔ وَقَدِمْنَا، اور ہم آگے بڑھیں گے، إِلَى مَا عَمِلُوا، جو عمل انہوں نے کیا ہے اس کی طرف، من عمل، کوئی بھی عمل، فَجَعَلْنَاهُ، پس پھر ہم بنا دیں گے اس عمل کو، هَبَاءً مَنْثُورًا، بکھرا ہوا غبار۔ تو یہ جو دنیا میں بڑے بڑے عمل کر کے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم لیڈر بنے ہوئے ہیں، قوم کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، تو اگر آخرت بھی کوئی قائم ہوئی تو وہاں بھی ہمیں بڑے بڑے مراتب مل جائیں گے۔ تو قدمنا سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا کوئی عمل بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ان کے اعمال کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے، ان کے اعمال کو ٹھکرا دیا جائے گا، انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اصحاب الجنت، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیر مستقرا، بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، واحسن مقیلا، اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے۔ تو کافروں کے مقابلے میں اہل جنت کا حال بیان ہوا کہ جن اہل ایمان کو یہ لوگ نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اس دن بہترین مستقر اور اعلیٰ ترین آرام گاہ میں ہوں گے۔
مقیل قیلولہ کی جگہ کو کہتے ہیں، اور اپنے عام معنی میں یہ لفظ آرام گاہ اور عیش گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ سورہ فرقان آیات 25 سے 29۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، تشقق السماء، پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام، ایک بدلی سے۔ یہ بھی اسی کا جواب ہے کہ جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں تو ایمان لائیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن کا تصور کرنا چاہیے جس دن آسمان پھٹے گا اور اس سے ایک بدلی نمودار ہوگی۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلا، ان کا اتارا جانا۔ تنزیلا یہاں مفعول واقع ہوا ہے اور اس میں مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں کہ فرشتے تو عام حالات میں بھی نازل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس دن فرشتے کچھ اور ہی انداز میں نازل ہوں گے، کثرت کے ساتھ فرشتے اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق، اور اس دن حقیقی بادشاہی، للرحمن، رحمان کے لیے ہوگی۔ اللہ رحمان ہی حقیقی بادشاہ ہوگا اس دن۔ اعلان کیا جائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے۔ تمام انس و جن اور فرشتے حاضر ہوں گے لیکن کوئی جواب نہیں دے گا۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ دنیا میں تو جس کو تھوڑا بہت اختیار ملتا ہے وہی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس دنیا میں بھی حقیقی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ حقیقی اختیارات بھی اللہ کے پاس ہیں، حقیقی بادشاہی بھی اسی کی ہے، لیکن اس دنیا میں اس حقیقت پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے نادانوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خدائی کا ڈنکا بجانے لگتے ہیں۔ لیکن روز قیامت ہر شخص پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سارا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا، اور ہوگا وہ دن، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر، عَسِيرًا، بہت کٹھن، بہت مشکل، کہ یہ دن کافروں کے لیے بہت شدید ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کافر تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ یہی وہ دن ہے جس کی سختی کے بارے میں فرمایا کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا تو یہ کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ دنیا میں تو بڑے وثوق سے یہ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا، لیکن روز قیامت ان کے ناممکنات ممکنات سے جب بدل جائیں گے اور ہر انسان اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھ لے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن کاٹے گا ظالم، عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں پر۔ تو یہ ہاتھوں کو کاٹنا اظہار حسرت اور ندامت کی تعبیر ہے کہ انسان افسوس سے اپنے ہاتھ چبائے گا اور کیا کہے گا، یقول، کہے گا، یا لیتنی، کاش کہ میں، اتخذت، مع الرسول سبیلا، لے لیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو اختیار کر لیتا۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے منہ موڑے گا، آپ کے طریقے کو اختیار نہیں کرے گا، اس کے لیے حسرت ہوگی۔ تفسیر بغوی، التفسیر الوسیط، تفسیر ابن کثیر، ان تینوں تفاسیر کے مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے، یہ آیت مبارکہ خاص طور پہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی۔ عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی
آپ تشریف لے گئے، آپ نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم اس بات کی گواہی نہ دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ عقبہ بن نبی معیط نے دونوں باتوں کی گواہی دے دی۔ عقبہ بن معیط کے دوست ابی بن خلف کو اس بات کا پتہ چلا تو عقبہ سے کہا یا عقبہ بالغنی انک اسلمت، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عقبہ نے جواب میں کہا لا، نہیں، میں نے تو صرف اس لیے یہ بات کہی تھی تاکہ وہ میرا کھانا کھائیں، مجھے شرم آتی تھی کہ وہ کھانا کھائے بغیر ہی واپس چلے جائیں۔ امیہ بنت خلف نے کہا کلامک علی حرام حتی تفعل کذا وکذا، کہ تجھ سے بات کرنا مجھ پہ حرام ہے یہاں تک کہ تم ایسا ایسا کرو، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ اب ایسے شخص کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ روز قیامت اسے اس بات کی ندامت ہوگی، افسوس ہوگا، اور وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی، یا ویلتا، ہے افسوس، لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ، نہ بناتا، فلانا خلیلا، فلاں کو دوست۔ آج کے دور میں بھی ہم اس صورتحال کو دیکھیں تو لوگ اندھے بہرے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ روز قیامت ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، آپ کی راہ کو اپنا لیا ہوتا، اور ایسے بدبخت لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جنہوں نے مجھے اللہ سے دور کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا دیا۔ لقد اضلنی، تحقیق گمراہ کر دیا مجھے، عن الذکر، ذکر سے، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ مجھ تک پہنچ چکی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا جو اہتمام کیا گیا تھا وہ تو مجھ تک پہنچی، اب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے میرے دوست ساتھی نے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان، لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے، خذولا، بے وفائی کرنے والا ہے۔ تو یاد رہے ہر ایسا دوست، ہر ایسا ساتھی، ہر ایسا تعلق جو اللہ کے ذکر سے دور کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹانے والا ہو، وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے، وہ شیطان ہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر قائم رہنے والے بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔